الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، قرآن کریم سورۃ توبہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون، اسلام میں جو سبقت کرنے والے ہیں مکہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی، یعنی جن کو مہاجرین اور انصار کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے معیار اطاعت اور معیار اتباع قرار دیا ہے بعد میں آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو سبقت اور اولیت حاصل کرنے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں ان کی پیروی کی، ان کے راستے پہ چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے اور ان کے قدموں پہ چلنے والوں سے بھی راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے جنتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت اور محبوب ٹھکانے میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقون الاولون جو ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک شخصیت اور ہستی سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایمان کا نور عطا فرمایا اور پھر اسلام کی خدمت کے باب میں بھی جنہیں ہمیشہ صف اول میں رہنے کا شرف ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں آپ کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا چند دن پہلے، کیونکہ آپ کا وصال جو ہے وہ جمادی الثانی 22 کو ہے، تو اسی نسبت سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور مرتضیٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو سبقت اور اولیت والے ہیں، یعنی سب سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ اور اس اولیت اور سبقت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا عرصہ تھا 3 سال، وہ خفیہ تبلیغ تھی۔ آپ کو عمومی یا علانیہ تبلیغ کا حکم نہیں تھا، بلکہ خفیہ طور پر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ جو علانیہ تبلیغ ہے وہ 3 سال بعد شروع ہوئی، جب حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، اب اس کا اعلان فرمائیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب تک اعلان کرنے کا حکم نہیں تھا تو اس وقت ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی قریبی اور بہت ہی قابل اعتماد جو رشتہ دار تھے یا جو دوست تھے ان تک ہی پیغام پہنچایا، چونکہ عام بندے کے سامنے یہ بات کرنے کا مطلب ہی بات کے افشا ہونے کا ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ یہ خفیہ انداز میں، تاکہ اس سے پہلے کہ لوگ ایک دم خلاف ہو جائے، کچھ ایسے پاک دل اور سینے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور بھی عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سہارا اور جو مشکل اوقات ہیں ان میں آپ کے لیے وہ ایک خادم کے طور پر وہ بھی موجود ہوں۔ تو لہٰذا یہ 3 سال اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، تو یہ ہستیاں وہ ہیں، کچھ حضور کے اپنے گھر والے ہیں اور کچھ حضور کے بچپن کے دوست ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حضور کے گھر میں ہی تھے، چونکہ 5 سال کی عمر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آ گئے،
حضرت جعفر جو ان کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت عباس حضور کے جو چچا تھے، انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا حضرت ابو طالب کے اس بیٹے کو، اور اس بیٹے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت عقیل جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پاس ہی رہے۔ یعنی حضرت ابو طالب کے یہ جو دو بچے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا حضرت عباس نے اپنی کفالت اور پرورش میں لے لی۔ تو حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب حضور کے پاس آئے تو اس وقت ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، 35 ہجری میں 35 جو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا 35واں سال ہے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اس وقت یہ حضور علیہ السلام کی کفالت میں آئے۔ ان کی پیدائش اس سے 5 سال پہلے ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال ہوگی اس وقت ان کی پیدائش ہے، اور 35 جو حضور علیہ السلام کا 35واں سال ہے، اس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو شہزادی ہے وہ پیدا ہوئی، یعنی وہ حضرت علی سے 5 سال چھوٹی تھی، اور پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہی یہ نکاح کیا کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور نے نکاح فرمایا 2 ہجری میں تو یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی سے فرماؤں۔ تو حضرت علی 5 سال کی عمر میں ہی، ویسے بھی جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام اسی گھر میں تھے، چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے اس گھر کو کبھی چچا کا گھر نہیں کہا، ہمیں ہمیشہ اپنا گھر ہی فرمایا ہے۔ اور اس کی دلیل معراج شریف کی حدیثیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو معراج کا آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابو طالب کے گھر سے ہوا ہے، یعنی حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بڑی بہن تھی، انہی کے گھر سے، حضرت ابو طالب کے گھر سے آغاز ہوا حضور کی معراج کا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو ان احادیث میں ہے کہ کنت فی بیت ام ہانی، کچھ احادیث میں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، کچھ حدیث میں ہے کنت فی بیتی اذا دعانی آتی، کہ میں اپنے گھر میں تھا۔ اب جہاں حضور نے اپنا گھر فرمایا ہے تو اس پر علماء نے یہ کلام کیا ہے کہ ظاہر حضور علیہ السلام جہاں تھے وہ تو واقعتاً حضرت ابو طالب کا گھر ہے، کیونکہ اس پر بہت سی حدیث ہیں، لیکن حضور نے اسے بیتی کیوں فرمایا، اپنا گھر کیوں فرمایا؟ تو اس کی یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے، کیونکہ وہ حضور کا اپنا ہی گھر تھا، چونکہ آقا کریم علیہ السلام 8 سال کی عمر میں باقاعدہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور پھر ان کی جو گھر والی تھیں حضرت علی کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی حضور نے ہمیشہ امی کہا ہے، تو لہٰذا اس گھر کو حضور نے اپنا گھر ہی قرار دیا ہے کئی احادیث میں۔ تو یہ اتنی قربت تھی تعلق کی باب میں۔ تو حضرت علی جب پیدا ہوئے تو ظاہر حضور علیہ السلام اس وقت بھی حضور اس گھر میں آپ کا آنا جانا ایسا ہی تھا جیسے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد سے جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے اس کا ذکر تو بہت سی حدیث میں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی شہزادی کا نام بھی، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کی نسبت سے فاطمہ رکھا ہے، جو حضور کی چچی تھی حضرت علی کی والدہ، تو یہ آپ کی محبت تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدمت تھی حضرت فاطمہ بنت اسد کی، جو انہوں نے سگی ماں جیسی خدمت کی، بلکہ یہ جو آخری حضور علیہ السلام نے ان کو خراج محبت پیش کیا ہے، ان کے وصال کے موقع پر حضرت فاطمہ بنت اسد مدینہ طیبہ میں فوت ہوئی، حضور علیہ السلام نے خود انہیں دفن فرمایا جنت البقیع میں۔ تو یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت فرمایا، حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی، کہ لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، جب ان کا وصال ہوا، داخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، فجلس عند رأسها، حضور ان کے سر کی طرف آپ بیٹھے، جس چارپائی پہ ان کا جسد خاکی پڑا تھا، تو سر کی طرف حضور تشریف فرما ہوئے، فقال رحمک اللہ یا امی کنت امی بعد امی۔ اب یہ وہ کلمات ہیں کہ حضور علیہ السلام انہیں چچی نہیں کہتے تھے، عمتی نہیں فرمایا، انہیں امی فرمایا، رحمک اللہ یا امی۔
اللہ آپ پر رحم فرمائے اے میری امی، میری والدہ، کنت امی بعد امی، میری امی کے بعد آپ ہی میری امی تھی، یعنی یہ ان کی خدمت کی وجہ سے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو 8 سال کی عمر مبارک تھی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنی سگی والدہ کے وصال کے بعد، جو اس وقت حضور کی عمر 6 سال تھی، تو 2 سال آپ اپنے دادا جی کے زیر کفالت رہے حضرت عبد المطلب کے، تو اس وقت مردوں میں آپ کے کفیل تو حضرت عبد المطلب تھے، لیکن ان 2 سالوں میں بھی خواتین میں آپ کی جو کفالت کرنے والی ہیں اس وقت بھی آپ کی یہی چچی آپ کی امی تھی، چونکہ حضرت عبد المطلب نے تو ایک سربراہ، گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے ذمہ داریاں نبھانی تھی، لیکن گھر میں 6 سال کی عمر میں کتنا، یعنی چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے 6 سال کا، تو اس کے لیے گھر میں ایک خاتون اور ایک امی کا کردار بھی ضروری تھا۔ اس وقت سے ہی یہ کردار حضرت فاطمہ بنت اسد کے حصہ میں آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کنت امی بعد امی، میری حقیقی امی کے بعد آپ ہی میری امی تھی، تجوعینا و تشبعینی، یعنی ان کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ آپ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی آپ نے بھوکا نہیں رکھا، چونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں بہت زیادہ ایفلوئنٹ اور متمول نہیں تھے، ایک مڈل کلاس کہہ لیں یا لوور مڈل کلاس کہہ لیں، اس طرح کا گھر کا ماحول تھا، تو گھر میں کوئی فراوانی نہیں تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ وَتَعْرَيْنَا وَتُكْسِينِ، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے تو لباس کی کمی ہوتی تھی اور پرانے کپڑے استعمال ہوتے رہتے، لیکن اے امی آپ نے میرے لیے کبھی لباس کی کمی بھی نہیں آنے دی، جس طرح کھانے پینے میں آپ نے کوئی کمی نہیں آنے دی، اسی طرح پہننے بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وَتَمْنَعِينَ نَفْسَكَ طَيِّبًا وَتُطْعِمِينِ، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے تو کھانے پینے میں اور دیگر ضروریات میں کمی ہوئی، لیکن میرے لیے کوئی کمی نہ ہوئی۔ تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے امی اس کے یہ جو خدمت تھی اس میں آپ کا جو ارادہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا تھا، اور آخرت میں یعنی دار آخرت کی کامیابی آپ کا ارادہ تھا، اس وجہ سے میری یہ خدمت کرتی رہی۔ ثم امر ان تغسل ثلاثا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ 3 دفعہ پانی بہایا جائے ان پر، یعنی غسل دیا جائے حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور 3 دفعہ پانی بہایا جائے۔ فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سکبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چچی اور امی ان کو غسل دیا جا رہا ہے، اور آخری پانی جب بہانا تھا جس میں کافور ملا ہوا تھا، جو خوشبودار پانی آخر میں بہاتے ہیں، وہ چچی پر کپڑا ڈلا ہوا ہے، اور آخری پانی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے۔ اور پھر ثم خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیصہ فالبسہ ایاہ، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارک اتاری جو اس وقت آپ کے جسم پر تھی، اور وَكَفَّنَهَا بِبُرْدٍ فَوْقَهُ، آپ نے فرمایا کہ میری قمیص جو ہے یہ چچی کو پہنا دیں اور کفن اس کے اوپر دیں، چادر جو تھی کفن والی وہ اس کے اوپر رکھی گئی جو کفن کے کپڑے ہیں مصنون، لیکن حضور کی قمیص برکت کے لیے حضور نے اس وقت جو پہنی ہوئی تھی وہی عطا فرمائی اپنی چچی کے۔ فالبسائیہ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید وابا ایوب الانصاریہ وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغلاما اسودا رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر حضور علیہ السلام نے 4 لوگوں کو بلایا، حضرت اسامہ بن زید، جس حضرت زید بن حارثہ کا ذکر خیر ہوا ہے، جو سابقون الاولون میں سے ہیں اور سب سے پہلے غلاموں میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ بن زید، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے دادا جی حضرت عبد المطلب کے نانہال قبیلہ سے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور حضور کے میزبان ہیں مدینہ میں، انہیں بلایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، اور چوتھے جو ہیں غلام اسودہ، ایک کالے غلام تھے حبشی غلام، ان 4 لوگوں کو حضور نے بلایا۔ یحفرون فحفروا قبرہا، انہیں کہا کہ آپ قبر تیار کریں، تو انہوں نے قبر تیار کی، اور قبر جو ہے وہ 2 طرح سے تیار کی جاتی ہے اور دونوں مسنون ہیں، دونوں طریقے یعنی سنت سے ثابت ہے، ایک ہے شق اور ایک ہے لحد۔ شق جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا رواج تھا شق، تو حضور علیہ السلام نے وہاں جو اپنی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر تیار کی،
اور اس میں بھی حضور لیٹے تھے، جس طرح اپنی چچی کی قبر میں حضور لیٹے تو وہ قبر بھی حضور نے تیار کی۔ تو مکہ میں جو قبر تھی، جو رواج تھا وہ شق، یعنی جیسے ہم ایک چھوٹا سا گڑھا بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جیسے ہمارے ہاں رواج ہے عموماً، تو یہ شق والی قبر ہوتی ہے۔ ایک دوسری ہے لحد، کہ اس ایک گڑھا بنانے کے بعد جو قبلہ والی سمت ہے اس طرف ایک چھوٹی قبر اور تیار کر کے، تو یہ مدینہ طیبہ میں لحد بنائی جاتی تھی۔ مکہ میں شق کا رواج تھا اور مدینہ طیبہ میں لحد کا رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے جو ہم نے پہلے کچھ جمعہ کے معروضات میں آپ کے وصال کی گھڑیاں بیان کی ہیں، ممکن ہے اس میں نے ذکر کیا ہو کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کرنی تھی تو ہم نے 2 بندوں کو بلایا، ایک ان میں سے شق تیار کرتا تھا اور ایک اس میں سے لحد تیار کرتا تھا۔ تو پہلے ہمارا خیال تھا کہ شق بنائیں، چونکہ مکہ میں شق کا رواج تھا اور حضور نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال جو ہے مکہ میں گزارے تھے، تو ہم نے کہا وہ رواج جو حضور کے اپنے وطن کا رواج ہے اس کے مطابق قبر بنائیں۔ لیکن پھر ہم نے کہا کہ جہاں حضور نے خود بھی لحد بنائی ہے اپنے، جیسے ابھی ذکر ہوتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی، مدینہ طیبہ میں جو رواج تھا حضور نے اسی کو اپنایا، تو ہم نے لحد والے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ہم نے دونوں کو بلا دیا۔ اب دونوں آئے، ابھی ہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، لیکن پیغام دونوں کی طرف پہنچ چکا تھا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ پہلے حضرت ابو طلحہ انصاری آئے جو لحد بنانے والے تھے، مدینہ طیبہ کی جو قبریں تیار کرتے تھے، تو پہلے وہی آئے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ پہلے آ گئے ہیں، لہٰذا وہی رواج جو مدینہ کا رواج تھا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی پھر تیار کی گئی۔ تو اس میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے لیے جب حضور نے 4 لوگوں کو بلایا تو انہیں کہا کہ آپ پہلے وہ شق کریں، یعنی گڑھا تیار کریں۔ فحفروا قبرہ فلما بالغوا اللحد، جب وہ لحد پر پہنچے، یعنی جب لحد بنانی تھی، چونکہ مدینہ میں لحد بنائی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اب تم نکل آؤ۔ تو لحد کے وقت حضور نے انہیں باہر نکال دیا اور حفرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اپنی چچی کے لیے، اپنی امی کے لیے لحد جو ہے حضور نے خود تیار کی، وہ حصہ جو ہے حضور نے اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ، یہاں تک کہ وہ جو مٹی باہر نکالنی تھی لحد والی، ظاہر پہلے حضور اسی گڑھے میں ڈالتے رہے، پھر اسے قبر سے باہر نکالنا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ مٹی بھی کوئی اور نہیں نکالے گا، یہ بھی میں خود ہی نکالوں گا۔ لہٰذا وہ مٹی بھی، حالانکہ یہ 4 بندے تو خصوصاً قبر تیار کرنے کے لیے موجود تھے اور باقی غلام بھی پورا مدینہ یقیناً موجود ہوگا، لیکن حضور نے اپنی چچی کے ساتھ محبت اور ان کی جو خدمت تھی، کنت امی بعد امی، جو بھوکا رہ کر بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت ایسی نہیں کہ جو وقت سے پہلے پوری نہ کی گئی۔ یہ حضور نے ان کے وصال پر یہ جو اظہار محبت اور خراج محبت پیش فرمایا، تو یہ اس کا حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک بدلہ اور تحفہ تھا کہ وہ قبر سے مٹی بھی حضور نے خود ہی نکالی۔ اخرج ترابہ بیدہ فلما فرغ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضطجع فیہ، اور پھر حضور علیہ السلام جب یہ قبر تیار ہو گئی، لحد بھی تیار ہو گئی، تو اس لحد میں پھر حضور داخل ہوئے اور فاضطجع فیہ، پھر حضور اس میں لیٹ گئے کچھ دیر۔ کچھ خوش قسمت افراد ہیں جن کی قبر میں حضور لیٹے، ان میں سب سے پہلی جو ہیں وہ ہماری اور ام المومنین، مومنین کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی قبر میں حضور کچھ دیر لیٹے تھے، اور وہ مکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ جنت المعلا میں تشریف فرما ہے۔ اور باقی جو ہیں حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے، حضرت ہند بن ابی حالہ، یعنی حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے ان کے بیٹے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ۔ بہت سی حدیث ہیں ان سے، خصوصاً حضور علیہ السلام کی حلیہ مبارک کی جو حدیث ہیں وہ حضرت ہند بن ابی حالہ سے ہیں کچھ حدیث۔ کانا وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام ترمذی نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کی جو حلیہ مبارک ہے، ظاہری حسن ہے، اس کو بہت خوبصورت بیان کرنے والے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے حدیث پاک میں ہے سألت خالی ہند بن ابی حالہ، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، جو شمائل ترمذی کی حدیث ہے۔ تو حضرت امام حسن جس کو ماموں کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ظاہر ہے ان کے نانی کے بیٹے ہیں تو ان کے ماموں ہوئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بھائی ہوئے۔
لیکن والد الگ ہیں ان کے، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے پہلے خاوند سے تھے، لیکن بہت ہی حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، حضور کے حسن کو انہوں نے بہت ہی محبت سے بیان کیا ہے۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ ذکر بھی حسین کا ہو اور اس کا انداز بیاں بھی حسین ہو جو سنا رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ محبت سننے والے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی محبت اور عشق سے جیسے حضور کے حسن کئی حضور کے اور غلاموں نے بیان کیے ہیں، ان میں حضرت ہند بن ابی ہالہ ہیں۔ تو جب حضرت ہند بن ابی ہالہ، حضرت ہند بن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ فوت ہوئے تو ان کی قبر پہ بھی حضور نے آرام فرمایا ہے، قبر میں بھی لیٹے۔ اور تیسری جو ہے یہ آپ کی یہ والدہ محترمہ ہیں، یعنی آپ کی چچی ہیں جن کو حضور امی فرما رہے ہیں، تو فاستجع فیہ، ان کی قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے۔ ایک اور حضور کے غلام تھے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر میں بھی حضور کچھ دیر لیٹے تھے۔ تو یہ شرف حضور نے اپنے کچھ غلاموں کو عطا فرمایا۔ فقال، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لیٹے اور پھر حضور نے یہ دعا فرمائی، اللہ الذی یحیی و یمیت، یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، وہو حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ اغفر لأمی، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میری امی کی مغفرت فرما، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضور نے یہاں بھی پھر دعا میں بھی امی کہا حضرت فاطمہ بنت اسد کو، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور انہیں ان کی حجت عطا فرما، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، اپنے اس نبی کے صدقے، یعنی اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ پیش فرمایا، والانبیاء الذین من قبل، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، اے اللہ ان تمام انبیاء کے صدقے اور وسیلے سے میری امی کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، فإنک ارحم الراحمین، بے شک تو ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ کلمات ہر میت کے لیے پڑھنے چاہیے، اور خصوصاً حضور نے اپنی امی کے لیے پڑھے ہیں، تو جن کی مائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہیں تو انہیں کم سے کم یہ الفاظ زندگی میں ایک دفعہ ضرور دہرا دینے چاہیے، چونکہ حضور نے جس محبت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش فرمائے تو قبولیت بھی اسی انداز سے عطا ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس نسبت سے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، بلکہ تمام انبیاء کے وسیلے سے جن کا اس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہیں ان کی قبریں وسیع فرمائے اور ان کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگیاں صحت والی، ایمان کی سلامتی والی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی خدمت کی، ادب اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، وکبر علیہا اربع، یہ مجموع الزوائد کے ہی الفاظ ہیں، اور حضور نے 4 تکبیریں پڑھی جنازے میں، وادخلوها اللحد، اور پھر انہیں لحد میں داخل فرمایا۔ کس کس نے؟ ہوا والعباس و ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہم، جن ہستیوں نے انہیں قبر میں اتارا ان میں حضور خود تھے، اور حضرت عباس حضور کے چچا تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو پھر لاحد میں اتارا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت ہے، کنت امی فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں یا آپ کی جو انفرادیتیں ہیں، جو امتیازات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ آپ کی امی سے حضور کی محبت ہے، گویا امی بھی مشترک ہے۔ اس امی نے جس طرح اپنے بچوں کو پالا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ہے اور حضور کی خدمت کی ہے۔ اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے وفات تک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے دفاع میں کھڑے رہے، اور پورا مکہ ایک طرف تھا اور ایک یہ حضور کے دفاع کے لیے پہاڑ بن کے حضرت ابو طالب حضور کی خدمت کرتے رہے اس باب میں۔ حالانکہ 3 سال کا جو امتحان تھا، کوئی بھی شخص ہوتا تو شاید وہ اس امتحان میں ہتھیار ڈال دیتا، کہ جب کہا گیا کہ بنو ہاشم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہمارے دشمن ہیں جیسے نعوذ باللہ حضور ہمارے دشمن ہیں، لہذا 3 سال کا جو سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشرتی مقاطعہ ہوا، حضور کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا بنو ہاشم میں وہ بھی نکل جائے۔ لہٰذا حضور کے 2 چچے اور ان کے گھرانے جو ہیں، ایک حضرت ابو طالب ہیں، ایک حضرت عباس ہیں،
تو ان کے دونوں گھرانے اپنے بچوں سمیت جو ہے یہ بھی اسی طرح اس جنگل میں رہے۔ شیب ابی طالب کیا تھا؟ وہ پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی چیز بیچے بنو ہاشم کو یا ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کرے۔ اگر لین دین کرے گا تو اسے بھی مکہ سے نکال دیا جائے۔ اس لیے اس ڈر کی وجہ سے کسی شخص نے بھی جرأت نہیں کی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ہم نے درختوں کے پتے کھائے اور اس طرح زندگی گزاری۔ کھانا پینا بھی نہیں تھا، یعنی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، تو اور کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ دونوں آپ کے جو چچا اور ان کی فیملیاں ہیں، انہوں نے مکمل ساتھ نبھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ پیدا بھی اسی گھاٹی میں ہوئے، یعنی ان کی ولادت جو ہے پیدائش بھی اسی قیام کے دوران ہوئی، شیب ابی طالب میں۔ تو اب اگر کوئی اور ہوتا تو ظاہر ہو سکتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا، بھائی ٹھیک ہے، اتنی پریشانی۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام کے 2 رشتے جو ہیں ان کی عمر بہت زیادہ تھی، حضرت ابو طالب بھی اور حضور کی گھر والی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ حضور سے 15 سال بڑی تھی۔ تو اس وقت جب وہاں پہ پہنچے تو ان کی عمر 62 سال اس وقت تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عمر، اور 3 سال مزید اس میں ایڈ کریں تو 65 سال کی ان کی عمر ہو گئی ان 3 سالوں میں۔ اور بوڑھے آدمی کو اگر خوراک پوری نہ ملے، پوری تو کیا ملے ہی نہ، تو اس کی صحت کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے جو سال ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، ہمارے سیرت نگاروں ارباب سیر نے حضور کی جو 50واں سال ہے عمر مبارک کا، اس کو عام الحزن کا ہے، دکھ اور غم کا سال، کیونکہ آپ کے یہ دونوں قریبی رشتے جو تھے، ایک حضرت ابو طالب ہیں، ایک حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں سلام اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنا مال بھی جب کلمہ پڑھا تو اپنا مال بھی، بلکہ جس دن سے حضور کی عقد میں آئیں اسی دن سے ہی حضور کے حوالے کر دیا سب کچھ، اور جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد تو سب سے پہلے جس کے مال نے اسلام کی مدد کی ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا مال ہے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ مالی لحاظ سے سب سے پہلے جو اسلام کا سہارا بنے ہیں یہ ان کے مال بنے، اور قرآن نے جہاں بھی جہاد کا ذکر کیا ہے تو جہاد بالمال کا ذکر پہلے کیا ہے، چونکہ پیسہ کبھی کبھی جان سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو یہ حضور کے دونوں رشتے جو ہیں اس سال، چونکہ 3 سال جب بغیر کھائے پیے انہوں نے گزارے، تو جیسے ہی وہ معاشرتی مقاطع ختم ہوا تو حضور کے یہ دونوں رشتے جو ہیں یہ آپ سے بچھڑ گئے، دونوں کا وصال ہوا، 1 مہینے کے اندر دونوں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی یہ محبت تھی، اور یہ حضور کے پھر اس جواب میں محبت تھی کہ ان کی گھر والی جو ہیں حضرت ابو طالب کی، وہ حضور کو امی بھی فرماتے رہے، میری امی اور چچی بھی نہیں کہا، اور پھر ان کے ساتھ ان کے وصال کے وقت اور ان کی تکفین میں، اور بلکہ تغسیل میں، پھر تکفین میں، پھر تدفین میں بھی آپ نے اظہار محبت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت نصیب فرمائے جو آپ کی سیرت اور آپ کا مبارک عمل جو ہے ہماری زندگیوں میں وہ نور پیدا کرنے کا ذریعہ اور حوالہ بن جائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔